السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری و مسلم. ہر طرح کی حمد و ستائش، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں سے بنایا. بادہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لکھوکھاں درود و سلام نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین و ناظرین، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یا کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے نماز کی اہمیت اور اس کا مسنون طریقہ. ہم تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ فرضیت ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج ہوا، آپ اللہ رب العالمین کے حضور آسمان پہ تشریف لے گئے تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کو فرض قرار دیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور ایسے دھیرے دھیرے 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئیں، اور اب قیامت تک ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض رہیں گی، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو، عورت ہو. ہر ایک پر جو بھی مکلف ہیں، ہر ایک پر 5 وقت کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. اور یہ ایک ایسی اکلوتی عبادت ہے کہ جو کبھی بھی معاف نہیں ہے. کسی بھی حالت میں یہ نماز معاف نہیں ہے. ہر حالت میں آپ کو پڑھنا ہے. ہاں، ایک حالت انسان کی ہے کہ اس حالت میں انسان کے لیے معاف ہے.
وہ کون سی حالت ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ بتاؤ کوئی، کون سی حالت ہے کہ جس حالت میں انسان کو وہ حالت اگر پیش آ جائے؟ آنکھ کے کیا؟ پاگل، اور مرنے کے بعد تو ختم ہی معاملہ۔ پاگل کے لیے بہت صحیح آپ نے جواب دیا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ہاں، یعنی عقل جب تک آپ کی کام کر رہی ہے، آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہاں اگر عقل نہیں کام کرتی ہے، کوئی مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سامنے کیا کچھ ہے، تو پھر جب تک اس کی یہ حالت ہوگی نماز اس سے معاف ہے۔ اور اس حالت میں یعنی جنونیت کی حالت میں، پاگل پنی کی حالت میں جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کو اسے لوٹانا نہیں ہے۔ تو یہی ایک حالت ہے کہ جس حالت میں نماز معاف ہے، باقی کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس حالت میں نماز ہم سے معاف ہو۔ حتیٰ کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، دشمن سے آپ برسر پیکار ہیں، وہاں بھی نماز نہیں معاف ہے۔ آپ آئی سی یو میں ہیں، مشینیں وغیرہ آپ کو لگی ہوئی ہے، لیکن سانس آپ کی چل رہی ہے اور آپ جان پا رہے ہیں کہ یہ سامنے کون ہے کون نہیں ہے، عقل آپ کی کام کر رہی ہے، تو وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اگر دائمی بیماری آپ کو کوئی ہے کہ آپ ہمیشہ ناپاک ہی رہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی سلسل بول کی بیماری میں مبتلا ہے، پیشاب کے قطرات ہمیشہ اس سے نکلتے رہتے ہیں، یا عورتوں کا معاملہ ہے، لیکوریا کی ان کو شکایت ہے، ہمیشہ شرمگاہ سے پانی نکلتا رہتا ہے، استحاضہ کی شکایت ہے، اسی طرح سے کسی کو مہیسی بواسیر ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے، اس پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ ہاں اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ اس طرح کا آدمی جو دائمی ناپاکی میں مبتلا ہو، وہ آدمی، اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے، یا اس مریض کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرے گا۔ مثلا کوئی سلسل بول کی بیماری میں مبتلا ہے، پیشاب کے قطرات ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں، دوا علاج کروا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ظہر، جیسے مثال تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا جب وقت ہوگا، وقت سے پہلے نہیں، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہ کو صاف کرے، جو بھی لگا ہوا ہے اس کو صاف کرے، اگر کپڑے پر کوئی گندگی نظر آ رہی ہے، نکلنے والی نظر آ رہی ہے تو اس کی وہ صفائی کر دے پانی لگا کر کے، اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو اس پر چھینٹے مار دے، اور اس کے بعد آئے ظہر کی نماز پڑھے، سنتیں وغیرہ پڑھے، ظہر کی فرض نماز پڑھے اور سنتیں وغیرہ نفل وغیرہ جتنا چاہے پڑھے۔ جب عصر کا وقت ہوگا تو اب اس وضو سے، گرچہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا تھا، کوئی ایسی ظاہری کوئی چیز نہیں ہوئی تھی جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو ایسی صورت میں اب وہ عصر کے وقت اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، پھر اس کو دوبارہ وہی کام کرنا پڑے گا جو ظہر کے وقت میں اس نے کیا تھا۔ میں اس لیے اس کو کھول کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں
کہ وہ بہت پکے سچے نمازی تھے، لیکن اس طرح کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے، مہیسی کی بیماری ان کو لاحق ہو گئی، ہر دم کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے، پیشاب کے قطرات یا دھات وغیرہ اس سے نکلتے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کبھی نہ ہماری چھوٹے چونکہ فرض ہے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے پڑھوں، میں تو ہمیشہ ناپاک رہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ ناپاک رہتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس طرح سے کریں کہ ہر نماز کے لیے جب اس کا وقت ہو جائے تو وہ وضو کرے اور اس کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کرے، پھر دوسری نماز کا جب ٹائم ہو تو پھر وضو کریں اور وہ نماز کو ادا کریں۔ یہ ان کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ ICU میں ہیں، عقل آپ کی کام کر رہی ہے، تو جس حد تک پاکی آپ حاصل کر سکتے ہیں پاکی حاصل کریں۔ اگر آپ ناپاک رہتے ہیں اسی حالت میں آپ تیمم اور مسح بھی نہیں کر سکتے، تیمم اور وضو نہیں کر سکتے، بڑی چھوٹی کوئی بھی ناپاکی آپ کو لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہل بھی نہیں سکتے، مشینیں وغیرہ پائپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن عقل آپ کے ٹھکانے ہے، تو ایسی صورت میں آپ اشارے سے نماز پڑھیں۔ اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں نیت کریں کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، یہی ایک اکلوتی عبادت ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہے، اور اسی عبادت میں آج ہم مسلمان پیچھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، حمد و صلات کے بعد ہم نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 کی تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلاوت کرو، پڑھو اس چیز کو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اتل ما اوحی، اتل ما اوحی، تم تلاوت کرو، تم پڑھو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن مجید سے جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اس کو تم پڑھو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً یہ نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے، بریک لگ جائے گی۔ اگر آپ صحیح معنوں میں نماز آپ پڑھیں گے تو منکر اور فحش کام سے آپ بچ جائیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جو اکبر ہے، جو بہت بڑا ہے، یعنی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ اکبر کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھو، وہ بھی آپ کو فحش اور غلط کاموں سے روکتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارا کوئی بھی کام ہو اللہ تعالیٰ سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں کرو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کھلے میدان میں سر عام کرو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ہم مسلمانوں پہ نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، مجلسوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تنہائی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں۔ معزز سامعین ناظرین، یہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک سب سے اہم اور امپورٹنٹ رکن ہے۔ ارکان اسلام کل 5 ہیں، ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ارکان اسلام کے ارکان یعنی اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، 5 باتیں ہیں جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ہے، جسے میں نے قرآن کی تلاوت کے بعد پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے وہ؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر کوئی ترجمہ اس کا یوں کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اور اکثر لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ دن و رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سارے معبودان ہیں، گنیش جی بھی معبود ہیں، رام جی بھی معبود ہیں، ہنومان جی کی بھی پوجا ہو رہی ہے، عیسیٰ اور ان کی ماں کی بھی پوجا عیسائی لوگ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سینکڑوں کروڑوں انگنت معبود دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے معبود ہیں، لہذا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ صحیح کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، سچا معبود اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں سب باطل ہیں، سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں، یہ سب معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا ترجمہ ہوا کہ اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، سچا معبود صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی پوجا پاٹ کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی بھی پوجا پاٹ نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جب کریں گے تو اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے، دیکھی دیکھا نہیں کر سکتے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چل کر کے نہیں کر سکتے، موسیٰ اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کے طریقے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر عبادت کرنی ہے اور کرنی ہی پڑے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں، سندیشتہ ہیں، انتم رشی منی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے کے جتنے بھی ادیان ہیں سب منسوخ ہو گئے، صرف دین چلے گا تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ ہمیں عبادت کرنی ہے اللہ رب العالمین کے طریقے کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، کیسے رکوع کیا، کیسے سجدے کیے، کیسے قیام کیے، قعود کیے، وغیرہ وغیرہ، کیسے وضو کرتے تھے، ساری چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے نبی ہم کو بندہ مان لیا تو پھر جو بندہ ہے، بندہ کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو۔ تو گویا کہ ہمارے ہم عابد ہوئے، عبادت کرنے والے ہوئے، اور کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی، صرف اللہ کی۔ تو جب ہمارے نظر بندے ہیں، عابد ہیں، تو پھر معبود نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، اور ہم لوگ عبادت صرف سمجھتے ہیں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ خالی عبادت ہے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو عین عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی عبادت ہیں، دعا ہے، نذر و نیاز ہے، منتیں ہیں، ذبح و قربانی ہے، مدد ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جا سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کیا سکتے۔ تو یہ پہلی بنیادی بات یا بنیادی چیز اسلام کی ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری بنیادی بات جو اسلام کے اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں، ان تمام، اور اس کے جو اوقات ہیں، ان تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، نماز کو ادا کرنا، یہ اسلام کی دوسری بنیادی چیز ہے، بنیادی بات ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ میں نے شاید یہاں پر کبھی بتایا آپ لوگوں کو، ہمارا درس ہوا تھا کہ زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نہیں ہے نا؟ زکوٰۃ چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، چاہے مرد چاہے عورت چاہے غلام، ہر مسلمان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کس پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، اسی مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر کسی کے پاس 85 گرام گولڈ ہے، 85 گرام سونا ہے، اور اس پر 1 سال بیت گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام سونا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے جوان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے بوڑھا، کوئی بھی ہو، اگر وہ مالک ہے 595 گرام چاندی کا، اور اس پر 1 سال بیت گیا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بندے کے پاس 595 گرام چاندی خریدنے کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، چاہے ریال کی شکل میں، چاہے روپے پیسے کی شکل میں، چاہے ٹکا کے شکل میں، کسی بھی کرنسی میں، کہ اتنے میں اتنا آپ کے پاس مال ہے کہ جتنے میں آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اور اس پر 1 سال بیت گیا ہے، تو پھر زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر انوار ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرے یہ سب چیزیں کیا ہے، وہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ایتاء زکوٰۃ، اسلام کی تیسری بنیادی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ والحج، اور حج بیت اللہ کرنا، اور حج بھی ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ حج بالغ ہونا یہ شرط ہے، بالغ ہو، مکلف ہو، اور وہ صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت ہو، یعنی مالی اور جسمانی اعتبار سے وہ مستطیع ہو، حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، پھر اس کے اوپر عمر میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی 5ویں بات ہے یا 5ویں چیز ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے، نابالغ پہ نہیں، بیمار پہ، اگر کوئی دائمی بیماری میں ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے تو پھر فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی، یا وہ بندہ اس طرح کا بندہ کیا
کیا کرے گا؟ جو ہمیشہ کی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یعنی ہمیشہ یہ آج کل شوگر وغیرہ کوئی نہ لے لے، شوگر وغیرہ تو ایک عام سی بیماری ہے، سردی زکام یہ عام سی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ اگر رکھے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ضعف اور کمزوری آ جائے گی، اس کو کھڑا ہونا اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے محال ہو جائے گا، یا بہت ہی زیادہ بڈھا ہے، تو ان سب کا حکم الگ الگ ہے۔ بہرحال تو یہ پانچویں اسلام کی بنیادی بات ہے، بنیادی چیز ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں استعارہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسے مکان سے تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اسلام کو ایسی عمارت سے تشبیہ دیا اللہ کے نبی نے جو 5 کھمبوں 5 پلرز پہ وہ عمارت قائم ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر ان پلروں کی، ان کھمبوں کی جس پر وہ عمارت قائم ہے اس کی نگہداشت دیکھ ریکھ نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ عمارت منہدم ہو جائے گی، وہ عمارت گر جائے گی، وہ عمارت ڈھا جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام کی یہ بنیادی 5 چیزیں ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، گویا کہ اسلام کی عمارت انہی 5 پر قائم ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا کوئی بندہ انکار کر دے کہ ہم یہ سب کمائیں، ہم اپنا ملک وطن اعزاء اور اقربا بال بچوں کو چھوڑ کر کے سعودی آئے کمانے کے لیے، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، یہ سب بکواس چیز ہے، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ یار اتنی کافی گرمی ہوتی ہے، اس گرمی میں مہینہ بھر بھوکے رہو، یہ سب کیا بکواس ہے، میں نہیں مانتا، ایسا بندہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ ایک بندہ ہے کہتا ہے یہ کیا اٹھو بیٹھو ادھر ادھر ہو، یہ کیا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، یا یہ ایک ایکسرسائز ہے، عبادت نہ مانتے ہوئے وہ کیا کہے کہ یہ ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، یہ تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی پلرز ہیں، جتنے بھی کھمبے ہیں، ان کو دل و جان سے ہمیں ماننا چاہیے اور ان کی نگہداشت کرنی چاہیے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی خرابی نہیں آنے دینی چاہیے۔ تو انہی پلروں میں سے نماز ہے، انہی پلروں میں سے یہ نماز ہے۔ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ابھی آپ نے وہ آیت کریمہ جو پہلے میں نے پڑھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، ایک تو یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے آپ سے ہونے والے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو، ظاہر بات نماز نیکی کی نہیں ہے، نماز نیکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی بہترین مثال دیا۔ وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت پیاری مثال دی، پیش کی، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر
یہ دروازے کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر کے اندر ڈیلی روزانہ غسل کرتا ہو، تو میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ کہیں پہ جانا بھی نہیں ہے، نکلے کہ فوراً نہر میں گئے اور غسل کیے، اور دن میں 5 مرتبہ اس میں وہ اشنان کرتا ہے، غسل کرتا ہے۔ اے میرے صحابہ، آپ یہ بتاؤ کہ کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، وہ بالکل کلین ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے 5 مرتبہ نہا رہا ہے، کہیں ادھر ادھر آنا جانا بھی نہیں ہے، کہیں چل کر کے جانا نہیں کہ وہاں سے چل کر کے آئے گا تو گرد و غبار پڑیں گے۔ گھر سے نکلا کہ فوراً غسل کیا اور 5 مرتبہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے جواب دیا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، 5 نمازوں کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان نمازوں کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے نمازیوں کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز میرے بھائیوں، یہ ہے نماز۔ ہم لوگ اسی سے سب سے زیادہ غافل ہیں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی نوجوان وہی مسجدوں میں آپ کو نظر آتے ہیں جو بالکل آخری عمر کے آخری سٹیج میں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عام طور سے گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیں بڈھے نوجوان شاید ہی کہیں پہ آپ کو نظر آ جائے 4 6 10، ورنہ اکثر بڈھے لوگ ہوتے ہیں 60 65 سال والے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغشل کبائر، ما لم تغشل کبائر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں، ان گناہوں کو مٹانے والی ہیں جو ان کے درمیان میں کسی شخص سے سرزد ہوں۔ یعنی جیسے ظہر اور عصر کے درمیان میں اگر کوئی چھوٹا گناہ آپ سے ہوا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، درمیانی سارے گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے دھو دیا۔ سبحان اللہ۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ سے کوئی گناہ کا کام ہوا، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اس درمیان کے ساری نماز، اس طرح سے 5 نمازوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حالت ہے نمازوں کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کون سا؟ جمعہ کی نماز۔ یعنی ایک جمعہ، جیسے آج جمعہ ہے، آپ نے آج جمعہ کی نماز پڑھی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ، پھر آپ اگلے ہفتہ جب جمعہ آئے گا پھر پڑھیں گے۔ اب اس درمیانی دونوں جمعہ کے درمیان انسان ہونے کے ناطے شیطانی بہکاوے میں آ کر کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے اور آپ سے ہو گئے، وہ سارے درمیانی گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، شرط ہے، یہ چھوٹے گناہوں کی معافی کب ہوگی؟ ان تمام چیزوں سے ما لم تغشل کبائر۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ کبیرہ گناہ سے اگر بچا ہے تو یہ ساری عبادتیں اپنے درمیانی تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں یا ان کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 437 پہ ہے، اور سنن دارمی میں بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا
کہ ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاطت خطاياه كما تحات هذه الورق وقال اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکری للذاکرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا، درخت تھا، آپ نے اس کے شاخ کو پکڑا اور اسے ہلایا، جھجوڑا۔ اب جتنے پتے تھے سب تقریباً گر گئے، سارے پتے زمین پر گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی جیسے اس درخت کے پتے درخت سے نیچے گر گئے ہیں، ایسے ہی مسلمان جب اچھا وضو کرے۔ اچھا وضو کب ہوگا؟ جب وضو کے جو شرائط ہیں، جو اس کے ارکان، واجبات وغیرہ، سنتیں ہیں، سب کو بروئے کار کرتے لاتے ہوئے آپ وضو کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹائے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جب اچھا وضو کر کے 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے قرآن آیت سے استدلال کیا۔ آپ نے اس کو پڑھا، کہا کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نماز ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلا اعمال میں سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بلکہ نماز ہوگی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ معجم طبرانی الاوسط کی روایت ہے، اور اسی طرح سے تحفۃ الاحوذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حق اللہ میں، یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست نکل آئی تو تمام اعمال درست ہوں گے۔ اگر نماز درست ہو گئی تو بقیہ جتنے اعمال ہیں سب آپ کے درست ہوتے جائیں گے، اور اگر نماز خراب رہی تو سارے اعمال خراب رہے۔ اسی نماز سے نجات ہے، کیونکہ یہی جنت کی کنجی ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے بربادی ہے۔ نماز قیامت کے روز نبیوں اور شہیدوں کے نمازی قیامت کے روز نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ میں ہوگا، اور بے نماز یا بے نمازی فرعون، حامان، نمرود، شداد وغیرہ سرکشوں کے ساتھ میں ہوگا۔ جی ہاں، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا وکانا یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز پر محافظت کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، یعنی ہمیشہ بلا ناغہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، اس کے لیے نور کا
اور نور کی ضرورت کہاں پر پڑے گی بتاؤ زیادہ تر؟ پل صراط پر. سبحان اللہ. تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی اور کمال ایمان کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی. اور جس نے نماز کی محافظت نہیں کی، نماز کو جب دل میں آیا پڑھا، جب دل میں آیا چھوڑ دیا، اور ادھر ادھر مارتا رہا ٹامک ٹوئیاں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز کی محافظت نہیں کی تو یہ نماز اس کے لیے نہ نور بنے گی اور نہ دلیل بنے گی، اور نہ وہ بندہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. یہ سب کون لوگ تھے؟ قارون، فرعون، حامان، شداد، ابی بن خلف. یہ کون لوگ تھے؟ رئیس الکفار تھے، کافروں کے سردار تھے، سب سے بڑے کافر تھے. بتائیے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان سب کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں کیا کہا کہ جو بے نمازی ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ میں ہوں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سے بچائے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، پھر میں انشاءاللہ جلدی سے بتاؤں گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. بہت تیزی سے وقت بھاگ رہا ہے، اور وقت بھی اصل میں درس دیر سے شروع ہوا ہے، تو تھوڑا سا 10-5 منٹ اور ہم کو آپ لینے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے، فرق کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اللہ اکبر. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور جامع ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے. ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اور اس کا انکار کیا وہ کافر ہے. العیاذ باللہ. اللہ ہمیں اسے بچائے. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام بے نمازی کو کافر جانتے تھے. سبحان اللہ. صحابہ کرام بے نمازی کو کافر جانتے تھے اور نماز کے چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے، اور اس بات کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ملتی ہے، اس آیت سے بھی ہوتی ہے جو سورہ روم آیت نمبر 131 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ نماز قائم نہیں کریں گے تو مشرکوں میں سے ہو جائیں گے. بہت خطرناک بات ہے. علی کل حال یہ رہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر کچھ قرآنی آیات اور کچھ حدیثیں. اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے. یہ بھی ہمارے موضوع کا ایک اور جز ہے یا حصہ ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھا کوئی حنفی نماز پڑھے، کوئی شافعی نماز پڑھے، کوئی بریلوی نماز پڑھے، کوئی کچھ پڑھے، کوئی کیا یہ سب نمازیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ نہیں. نماز محمدی ہونی چاہیے. نماز محمدی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو موجود نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں گے نماز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نقل کیا ہے. طریقے نماز، کیسے آپ رکوع کرتے تھے، کیسے سجدے کرتے تھے، کیسے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے جو حدیثیں پہنچی ہیں ان حدیثوں کو دیکھ کر کے، انہیں پڑھ کر کے
انہیں معلوم کر کے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، آپ نماز کے لیے آپ اور ہم تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وضو کرنا شرط ہے، یعنی بڑی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو اور اس کے بعد پھر وضو کرنا۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ وضو کریں آپ۔ اگر کسی وجہ سے پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے، یا تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، یا اسی طرح سے پانی ہے موجود ہے لیکن کسی دشمن کے قبضے میں ہے، یا ایسی کوئی بیماری ہے کہ آپ اگر پانی استعمال کیے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا جان بھی، اگر آپ پر غسل فرض ہے، غسل آپ نے کر لیا تو آپ کی جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ تیمم کریں آپ نے وضو کیا یا تیمم کیا حسب ضرورت، پھر آپ مصلی پر آئیں، مصلی پر آئیں، وہاں پر پہنچ کر کے ہمیں زبان سے کوئی نیت نہیں کرنی، نیت کرنی ہے، زبان سے کوئی نیت نہیں، جیسا کہ آج کل رائج ہے، میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز کی 4 رکعت واسطے اللہ کے امام کے پیچھے منہ قبلہ شریف، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ سب بدعت ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مصلی پر جب تشریف لاتے اور امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھاتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفوں کو درست کراتے۔ آپ کہتے استووا واستقیموا واعتدلوا تراصوا، ہے نا، یہ ساری باتیں کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ٹیڑھے بیڑھے نہ رہو، آگے پیچھے نہ رہو، سب کو سیدھی رکھو، مل کر کے جٹ کر کے کھڑے ہوں۔ آج ہم لوگ تراصو کو سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں تراصو یعنی جٹ کر کے مل کر کے کھڑے ہوں۔ آج ہمارا مسلمان بھائی جب نماز میں کھڑا ہوگا جیسے لگا دونوں کے درمیان دشمنی ہے، دو نمازی اکٹھے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، اتنا یعنی کم سے کم اتنی جگہ بعض لوگ چھوڑتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی بھی وہاں پر آ سکتا ہے، دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری صفوں کو درست کرتے جیسے لگتا تھا تیر کو آپ سیدھا کر رہے ہیں، اتنا سیدھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے کہ کون کیا کچھ کر رہا ہے۔ کہا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، لہذا اپنی صفوں کو سیدھی رکھو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے ہم میں کا ہر آدمی اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنے کندھے اور قدم کو ملا کر کے چپکا کر کے کھڑا ہوتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جماعت میں باجماعت سب بندی کر رہے ہیں، باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، تو مل کر کے جڑ کر کے سیدھے کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ رہیں۔ تو امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہ ساری صف وغیرہ سیدھے کرنے کے بعد، اس کی تلقین کرنے کے بعد ہم نیت نہیں کرتے تھے جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، کہتے تھے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ دعائے ثنا پڑھتے تھے، اور دعائے ثنا کے 3-4 جو ہے اس کے وہ صیغے ہیں، سبحانک اللہم ہے، اور ایک ہے اللہم باعث بین وبین خطایا وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی پڑھیں، یا ایک یہ ہے ربنا ولک الحمد الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی ہے دعائے ثنا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہیں، تو دعائے ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آہستہ آہستہ اپنے جی میں پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پورا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آخر میں آمین کہیں۔ اگر جہری نماز ہے تو بلند آواز سے آمین کہیں، اگر سری نماز ہے یعنی ظہر عصر ہے تو پھر آہستہ آمین کہیں، لیکن آمین بھی کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد کوئی آپ سورت پڑھیں، چھوٹی بڑی جو بھی ہو، یا آیت پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں
اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جب آپ جائیں تو بالکل پیٹھ کو ایسی رکھیں کہ اگر وہاں پر پیٹھ کے اوپر پانی گرایا جائے تو وہ وہاں پہ ٹھہر جائے، ایسا نہیں نہ ایسا۔ سر کو نہ تو نیچے رکھیں پیٹھ سے، نہ سر کو پیٹھ سے اونچا رکھیں، بلکہ برابر میں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے آپ رکوع کریں اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کے ذریعے سے گھٹنے کو پکڑ لیں اور تانت کی طرح سے رکھیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جب جاتا ہے جب رکوع کرتے ہیں تو ہاتھ کو ایسی رکھتے ہیں، بالکل تانت کی طرح سے اس کو ایسے ٹائٹ رکھنا چاہیے۔ یہ کریں آپ۔ پھر آپ کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا اس کے علاوہ اور بھی جو ذکر ہیں۔ اور آپ کی نگاہ کہاں پر ہو رکوع کی حالت میں؟ بتاؤ، آپ کی نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ انگوٹھے پر؟ ہاں، یہ بھی ایک جو ہے سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے انگوٹھے کو دیکھیں، یہ کہاں ہے؟ ہمیں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ نظر کا یہ طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کم سے کم ایک دفعہ آپ سبحان ربی العظیم کہیں، یا آپ اس سے زیادہ کہیں، سنت ہے، لیکن کم سے کم ایک دفعہ کہنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اٹھیں رکوع سے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چاہے کندھے کے برابر اٹھائیں یا کان کے لو کے برابر، لیکن چھونا نہیں ہے۔ نہ تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے ہوئے کان کو چھونا ہے اور نہ کسی اور جگہ پر، آپ اس کے برابر اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد آپ قوما میں آ جائیں، یعنی آپ جب کھڑے ہو جائیں اور یہ دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی نے یہ کہہ لیا ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد کہا تبھی اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور جماعت کھڑی تھی، وہ جماعت میں شامل ہوئے تو اللہ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، جب رکوع سے اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بلند آواز سے انہوں نے کہہ دیا۔ اب نماز جب ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا من المتکلم، بھائی نماز میں بولنے والا کون تھا؟ کس کی آواز آ رہی تھی؟ سب لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب وہ صحابی ہمت کے اللہ آنا، میں ہوں، میں نے گفتگو کی ہے، میں نے بات کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کے اجر و ثواب کے لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ میں اسے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں۔ تو ہمیں اس کو پڑھنا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں، اور سجدہ کا جو طریقہ ہے یعنی 7 اعضاء پہ سجدہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سجدے میں کھیلتے ہیں، کبھی پاؤں کو اوپر کریں گے، کبھی نیچے کریں گے، کبھی ایک دوسرے کے اوپر کریں گے۔ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ بالکل پاؤں کے پنجوں کو آپ زمین میں گاڑ کر کے جمع کر کے رکھیں، اس کو اٹھائیں نہیں۔ آپ سجدہ کریں اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کے برابر میں رکھیں یا کندھے کے برابر میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں آپ کہیں، کم سے کم ایک بار کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کم سے کم ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس سے زیادہ 10 بار یا اس سے بھی زیادہ کہیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، پھر اطمینان سے آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھائے کہ فوراً دوسرے سجدے کے لیے گر جاتے ہیں۔ یہ تو اگر اس کو نماز کا چور کہا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کی نماز پڑھنے والے کو نماز کا چور کہا ہے کہ نہ صحیح سے سجدہ کرے، نہ صحیح سے رکوع کرے، نہ صحیح سے قوما کرے، نہ اور کوئی رکن ادا کرے، دھڑا دھڑ مارے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چوروں میں سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے کہا نماز کا بھی چور ہوتا ہے کیا؟
وہ کیا مطلب؟ تو اللہ کے نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے نہ صحیح سے ارکان نماز کو صحیح سے ادا نہ کرے. تو ہمیں سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے سے اٹھیں اور کہیں، کیا کہیں؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کم سے بھی اتنا کہیں اور ہیں اتنا کہیں، اور اطمینان سے آپ بیٹھ جائیں کہ سارے جتنی ہڈیاں اپنے اپنی جگہ پر بیٹھنے کی حالت میں اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں. تو اس طرح سے بہرحال آپ کو نماز ادا کرنی ہے. ہمیں نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنی ہے. اور اب وقت نہیں ہے کہ میں اور باقی آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، پکا نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ویسے ہی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.